سفر چلے جائیں، سب کے سب جنگ کی مشقیں کرنے کے لیے چلے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے۔ فلاح نفر بلکہ ہر فرقے میں سے، فرقے سے مراد مذہب اور مسلک نہیں تھا، جیسے شیعہ سنی یا سنیوں یہ سب تو ان کا بھی وجود نہیں تھا۔ ہر فرقے میں سے نہیں، ہر گروپ میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر خاندان میں سے کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جائیں، سفر کریں، یہ تفقہ فی الدین، تاکہ دین کے معاملات میں سمجھ حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب علم حاصل کر کے واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرا سکیں۔ ابھی ڈرا سکے سے مراد یہ نہیں کہ وہاں سے واپسی میں کوئی ڈراؤنا جانور ساتھ میں لے کر آنا ہے، اس کے ذریعے سے ڈرانا ہے، نہیں، ڈرا سکے نہیں، عذاب خدا سے ڈرا سکے اور لوگوں کو ہدایت کر سکے۔ اس آیت سے جو ہے وہ ایک تو اس وقت لوگوں کے درمیان جو جوش اور جذبہ تھا جہاد کو لے کر اور اس کی مشقوں کو لے کر، اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لیے آیت کہہ رہی کہ سب کے لیے مناسب نہیں کہ سب وہیں چلے جائیں، کچھ لوگ جائیں، جانے کے بعد علم حاصل کریں۔ علم کا جو معاملہ ہے، چاہے دنیاوی علم ہو یا دین کا علم ہو، دین کا اتنا علم حاصل کرنا جتنا روزمرہ ضرورت ہے، جو مسائل ہر روز پیش آتے ہیں، وہ تو سب کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہر نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے، ہر نماز پڑھنے والے یعنی ہر بالغ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہو، کم سے کم اتنے مسائل جانتا ہو جو روزانہ پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر اس کو شک ہوتا ہے تو شک کے مسائل بھی جانتا ہو، اگر سفر کرنا پڑتا ہے تو سفر کے مسائل بھی جانتا ہو۔ لیکن ایک انسان کو سفر نہیں کرنا ہے۔ میں مظفر نگر میں پڑھتا تھا تو ایک ہوٹل تھا وہاں پر میرے سندر بھائی کا، اس کے یہاں سے کبھی کبھی کھانا لینے جاتے تھے، بہت اچھی نہیں آتا تھا۔ تو وہ بتاتا کہ میں بچپن سے آج تک 40-45 سال کی ہوتی، بچپن سے آج تک میں شہر سے باہر نہیں نکلا ہوں۔ اور اگر کسی کو ایسے ہے تو اس کو سفر کے مسائل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو سفر کرنا ہے تو اس کو سفر کے مسائل جاننا۔ لیکن سب جو ہے وہ سارا علم حاصل نہیں کر سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب ڈاکٹر بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب عالم بن جائیں یا سب کے سب دین کا مکمل علم حاصل کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو روزانہ کی چیزیں جانیں وہ جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری نادانیاں ہر قوم کے درمیان ہونا عام بات ہے۔ ویسی جنرل نادانیاں، عام نادانیاں، عام لائن میں اگر ہمارے درمیان بھی ہے تو ایک عام بات ہے۔ نادانی اور جہالت ہونا، یعنی جہالت سے مراد یہ کہ جتنی ہماری روزانہ کی ذمہ داری ہے اتنا جاننے کے بعد باقی جو باتیں ہیں ان کے اکارڈنگ، ان کے سامنے اگر انسان نہیں جانتا ہے تو یہ عام بات ہے، اس میں مذمت بھی نہیں کی جا سکتی، کسی کو برا بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو پکڑ کے اس بات کی طرف جو ہے وہ اس کو سرزنش نہیں کر سکتے، نہیں ڈانٹ سکتے کہ تم کو پلین میں نماز پڑھنے کے احکام کیوں نہیں معلوم ہے، یہ کہہ کے کسی کو نہیں ڈانٹ سکتے، اس لیے کہ پلین میں ہر روز تھوڑی سفر کرنا ہوتا ہے، یہ روزانہ کے مسائل نہیں ہے۔ لیکن جب مسئلہ بتایا جائے، جب مسائل بتائے جائیں، عرض کیا جائے، باتیں بتائی جائیں، اس وقت قبول نہ کرنا یہ مذمت ہے، یہ بری بات ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ابھی بھی ایسا ہے، اور خاص کر پرانے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں نے محسوس کیا۔ ایصال ثواب کی جہاں پر بات ہوتی تھی تو ایصال ثواب کو صرف مجلس سے جوڑا جاتا تھا،
یعنی ایسا لگتا تھا جیسے اگر محفل یا جشن ہے تو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، ایسا لگتا تھا. مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سن 2010 سن 2009 کی بات ہے. 2009 میں میں دہلی میں تھا اور اتفاق سے پہلا ہی ہفتہ تھا میرا کہ دہلی پہنچا تھا. دہلی میں جہاں پر ہمارا مدرسہ ہے وہیں پر نزدیک میں شیعہ جامع مسجد ہے. وہاں پر جمعرات کو اور جمعے کو شیعہ جامع مسجد میں مجلس ہوتی ہے. جمعرات کو نماز کے بعد اور جمعے کو نماز جمعہ کے بعد. اب اس کے جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھتے ہیں. میں جب پہنچا تو سفر کا مہینہ تھا وہاں پر. یعنی جب میں وہاں پہنچا تو سفر کا مہینہ تھا. ایسے سمجھے وہاں پر سفر کا مہینہ نہیں، سفر کا مہینہ تو بچے گا. تو ہمارے مولانا محسن تقی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو مجلس پڑھنا ہے جمعرات کے بعد. جمعرات میں جشن کے بعد نماز کے بعد. اتفاقاً جو ہے وہ 6 سفر تھی اور ولادت کی شب تھی امام حسین علیہ. اور جو صاحبان مجلس تھے کئی مرحومین کے ایصال ثواب کی وجہ سے کئی لوگ ایک ساتھ کرتے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ ہیں اور تاریخیں کم آتی ہیں مجلس کی، لہٰذا کئی لوگ کی طرح سے مجلس گئے. میں مجلس پڑھنے کے لیے جب بیٹھا تو پہلا اتفاق تھا دہلی میں مجلس پڑھنے کا. بیٹھتے میں نے کہا کہ بھائی جو بھی مرحومین کے وارث ہیں جن کی طرف سے مجلس ہے میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں مجلس نہیں پڑھوں گا، میں صرف فضائل پڑھوں گا امام حسین اعظم کے. اگر آپ کو لگتا ہو کہ نہیں بغیر مصائب کے ثواب نہیں پہنچ پائے گا تو آپ کسی اور کو بولتے میں ابھی ادھر جاتا ہوں ممبر سے. اس طرح سے میں نے بول کے خیر خاموشی رہی. مولانا محسن صاحب ہمارے استاد تھے، وہ جو ہے مجھے دیکھنے لگے اس لیے کہ اس سے پہلے اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا. بہت کم، خاص کر ہمارے علاقوں میں بہت کم ہوتا تھا کہ امام حسین اعظم کی ولادت کی خوشی منانے کی کوشش کی جائے. ایک تو یہ یعنی محفل کے عنوان سے پڑھا جائے 6 سفر کو، ایک تو یہ بہت سخت تھا. دوسرا کانسیپٹ یہ کہ صرف جشن سے بغیر مصائب کے ایصال ثواب پہنچ جائے گا. لیکن کیا اور استقبال بھی ہوا. ایسی بات نہیں کہ لوگ ناراض ہوئے. شروع میں برا لگا تم لوگ تو تھوڑا دیر کو، لیکن اس کے بعد جب میں نے کہا ایسا نہیں کہ ایصال ثواب جو ہے وہ صرف مجلس سے ہوگا. نہیں، ایصال ثواب جشن سے بھی ہوگا، ایصال ثواب درس اخلاق سے بھی ہوگا، ایصال ثواب تفسیر قرآن سے بھی ہوگا. ایصال ثواب تو آپ کسی کو پانی بھی پلا دیں گے اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی ثواب ہے. آپ یقین جانیں کہ محرم میں اتنے فون آیا کرتے تھے لوگوں کو، جھگڑے ہو جایا کرتے تھے. اگر کسی نے محرم میں اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کی فاتحہ پڑھوا دی، اپنے مرحوم کے نام کی فاتحہ پڑھوا دی، جھگڑے ہو جایا کرتے تھے. فون آیا کرتے تھے کہ جناب یہ کیا محرم میں اپنے مرحوم کو یاد کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، عاشور کے دن آپ یاد نہ کریں. عاشور کا دن صرف امام حسین اور شہداء کربلا کے لیے، لیکن اتفاقاً جو عاشور کے دن کا ثواب ہے وہ بھی ان کو پہنچنا ہے بغیر یاد کیے، بغیر یاد کیے پہنچنا ہے. تو ایک بار میرے پاس فون آیا کہ جناب کیا محرم میں اپنے مرحوم کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ میں نے ان کو فون پر جواب دیا کہ میں نے کہا نہیں، محرم میں بالکل نہیں پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ محرم میں مجلس کریں گے تو اس کا ثواب ہوا میں لٹکا رہے گا، وہ کہیں بھی نہیں جائے گا. یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ بھائی آپ نے مجلس کرائی ہے، یہ ثواب جانا ہی جانا ہے، چاہے آپ کریں اس سارے ثواب یا نہ کریں، اس کو جانا ہی جانا ہے. یہ آپ کے مرحوم کو پہنچے گا، آپ کے بزرگوں کو پہنچے گا. ایک سلام علیہ محمد واجبات سے، ضروریات سے ہٹ کر نادانی پوری چیز نہیں ہے، لیکن جب بتایا جائے اس وقت قبول نہ کرنا یہ بہت بری چیز ہے. یہ بری چیز ہے. الحمدللہ ہمارا یہاں کا ماحول جو ہے اس چیز کو لے کر نسبتاً دوسری جگہوں سے بہتر ہے. ان تمام چیزوں کا عظیم ثواب ہے، عظیم ثواب. قرآن مجید کی تلاوت، حدیث کو بیان کرنا، تفسیر کو بیان کرنا،
ساری چیزوں کا بہت ثواب ہے۔ اور آپ چاہے آپ یاد بھی نہ کریں، یاد نہ بھی کریں، آپ کی جو مرحومین ہیں ان کا آپ کے ثواب میں ہمیشہ ایک شیئر ہے جو ان کو پہنچتا ہے، چاہے ان کو یاد کریں نہ کریں، ثواب میں شیئر ہے۔ اور اگر جو ثواب آپ کر رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے اس ثواب کی وہ وجہ بنے ہوئے ہیں تو ان کا شیئر بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مثلا کسی مرحوم نے کہیں پر کوئی نیک کام رائج کیا، اس کام کو آپ کر رہے ہیں تو ایک تو آپ کر رہے ہیں اس لیے، دوسرے انہوں نے رائج کیا اس لیے، ہر چیز کا میرے سے ثواب جاتا ہے، مرحومین منتظر رہتے ہیں۔ لہذا ہمارا تصور یہ نہ رہے کہ صرف مجلس سے ظاہر ثواب ہوتا ہے، جشن سے، درس اخلاق سے، تفسیر قرآن سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے بھی اس طرح ثواب ہوتا ہے۔ میں نے جو زیادہ وقت نہیں دینا ہے، یہ تو پریفیس تھا، لیکن پریفیس میں بات نہیں کرتا ہوں، صرف جو آیتیں پڑھی ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سورہ یاسین کی آیتیں اور آیات کی جنہیں جو بات میں نے عرض کی اس سے مکمل ریلیٹڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یاسین جو ہے وہ کی دو لیٹرس ہیں عربی زبان کے، ایک یا اور ایک سین، دونوں کو ملا کر خطاب ہے یہاں پر پیغمبر سے۔ قرآن مجید میں بہت ہوا ہے ایسے جہاں پر لیٹرس ہی کو پڑھا گیا ہے۔ دیکھیں لیٹر کو پروناؤنس کرنا ایک الگ چیز ہے، یعنی اس کے نام کو پروناؤنس کرنا، اور اس کے ساؤنڈ کو پروناؤنس کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو اگر دو سیدھے ڈنڈے کھینچتے ہیں، دو سیدھے لائن کھینچتے ہیں اور ایک بیچ میں لائن کھینچ دیتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ایچ بنتا ہے۔ ایچ اس کا نام ہے، اس کی آواز کیا ہے؟ اگر اکیلا ہے تو اس کی آواز ہوگی ہ، دوسروں کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی آواز پھر چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر سی ہے، اس کا نام سی ہے لیکن ساؤنڈ ہے ک۔ تو قرآن مجید میں اور ہر زبان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹرز کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا ہے، لیٹرز کے ساؤنڈ کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سارے سوروں کے نام کے شروع میں لیٹرز کو ہی پروناؤنس کیا گیا ہے، جیسے یہاں پر یا سین، یا مثال کے طور پر دوسرے سورے میں الف لام میم، سیدھے لیٹرز لکھے ہوتے ہیں کوئی پڑھتے ہیں، ان کی بہت سارے تفسیریں بھی مجھے نہیں جانا۔ یہاں پر پیغمبر نے خطاب ہے، والقرآن الحکیم، یاسین یعنی اے محمد، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم۔ قرآن میں بہت باری کی میرے صرف یہ نہیں کہا والقرآن، و یعنی قسم، والقرآن قرآن کی قسم، اور اس کے بعد لگا دیا حکیم، ایسے اس قرآن کی قسم، ایک ہی قرآن ہے لیکن صفت بتا رہا ہے یہ قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی بےہودہ بات نہیں ہے، کوئی بھی بے معنی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے میں جو ابھی آپ کی خدمت میں بول رہا ہوں شاید 10 منٹ میں 2 منٹ ایسے الفاظ بول جاؤں جو یا تو ریپیٹڈ ہوں بہت زیادہ یا میننگ فل نہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن قرآن مجید میں ریپیٹڈ ہیں لیکن میننگ فل ہیں، ان کے معنی ہے، وہاں پر ضرورت ہے ان کو ریپیٹ کرنے کی۔ ہو سکتا ہے میں 2 ورڈ بولوں دونوں کے ایک ہی میننگ ہو لیکن شاید ضرورت نہ ہو، ایک بھی بولوں تو کام مل جائے، لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے، یہ مکمل حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، تم یقیناً تم رسول ہو۔ اب یہاں پر ہے وہ انک، بے شک تم، لمن المرسلین، پکے رسول ہو، پکے نہیں یقین کے لیے، یقین جان لو کہ تم رسول ہو، بے شک یقین جان لو کہ تم رسول ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کہہ رہا ہے رسول سے، اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں بے شک، فلاں کی قسم، یقیناً ایسا ہے، اس وقت کرتے ہیں جب ہمارا سامنے والا شاید اس کو ڈاؤٹ ہو، لیکن یہاں پر تو ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کہنے والا اللہ ہے اور مخاطب کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بھی یقین ہے اپنی رسالت کا کہ میں رسول ہوں،
اور اللہ نے تو بنا کر بھیجا، اور پیغمبر سے زیادہ کون یقین کر سکتا ہے رسول کی اللہ کی بات پر. لیکن یہاں پر یہ ساری تاکیدیں اور یہ قسم جو کھائی جا رہی ہے یہ سب کچھ مخاطبین کے لیے ہے، جو دوسرے پیغمبر کے علاوہ دوسرے مخاطب ہیں ان کے لیے ہے کہ تم اس کی برابر میں ذرہ برابر شبہ نہیں کرو، ہم نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے. علی صراط مستقیم، یہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، کبھی بھی ٹیڑھا راستے پر نہیں جا سکتا ہے، یہ کبھی بہک نہیں سکتا ہے، اسے کبھی ہذیان نہیں ہو سکتا ہے. ہذیان ہوا تو یعنی سیدھے راستے سے بھٹک گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اس کو کبھی ہذیان نہیں ہو سکتا ہے. علی صراط مستقیم، یہ سیدھے راستے پر ہے. تنزیل العزیز الرحیم، میرے حبیب یہ جو قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے سینے پر نازل ہوا ہے، یہ ایک طاقتور ذات نے، عزیز یعنی طاقتور، یعنی جس کو ہرانے کا امکان ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں کہ اس کو ہرایا جا سکے، ایسی طاقتور. اور رحیم، طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل مہربان ذات نے اس کو نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو اتنے بہترین انداز میں ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ جتنے بہترین انداز میں ان کے آبا و اجداد کو نہیں سمجھایا گیا، اس سے زیادہ بہتر انداز میں تم کو سمجھاؤ. ان کے بزرگوں کو نہیں سمجھایا گیا، لہذا وہ غفلت میں رہ گئے. یہاں سے جانے والا بات شروع، ان کا غفلت میں رہ جانا جب تک سمجھایا نہیں گیا اللہ کی نظر میں برا نہیں ہے، لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم ان کو سمجھاؤ اس سے بہتر، جیسا ان کے بزرگوں کو نہیں سمجھایا گیا اس سے بہتر تم کو سمجھاؤ. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. اس کے بعد جب پیغمبر نے سمجھانا شروع کیا تو اللہ نے کہا کہ تم نے تو بہت اچھا سمجھایا، تم نے تو اپنا کام پورا کر دیا. لقد حق القول، اتنا بہتر تم نے سمجھایا کہ ان میں سے اکثر کے لیے، توجہ فرما میرے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے ابھی تک اللہ کیا کہہ رہا تھا کہ ان کے بزرگ غفلت میں رہ گئے، اس لیے کہ ان کو گائیڈنس اتنا اچھا نہیں ملا جتنا اچھا تم دینے والے ہو. اب پیغمبر نے سمجھایا تو اللہ نے کہا لقد حق القول، حق تو ان کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، یہ سمجھ گئے کہ کیا حق ہے، تمہارے سمجھانے سے سمجھ میں آ گیا ان کو کہ حق کیا ہے. فہم لا یؤمنون، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں. کیوں؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، اس لیے کہ ان کے گلوں میں توق پڑا ہوا ہے جو ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہے اور ان کو سننے نہیں دے رہا ہے. یعنی سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں سن رہے ہیں، سن رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سن رہے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے نہیں سن رہے ہیں، تمہارا مذاق اڑانے کے لیے سن رہے ہیں، تمہاری کمیاں نکالنے کے لیے سن رہے ہیں، تمہاری کمزوریوں کو جاننے کے لیے سن رہے ہیں، تمہارے خلاف تمہاری بات کو استعمال کرنے کے لیے سن رہے ہیں. ان کے گلوں میں توق پڑا ہوا ہے لہذا یہ نہیں سمجھ پائیں گے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ان کے آگے بھی دیوار ہے ضد کی، نہیں مانیں گے، تمہاری بات کو سمجھ بھی گئے تو نہیں مانیں گے. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے ضد کی، سن لیں گے سمجھ لیں گے لیکن مانیں گے نہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ دیکھ نہیں سکتے. اعزائے محترم، حق ظاہر ہو جانے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہا ہے. آخری آیت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب جب تم نے اتنے بہتر انداز میں بیان کر دیا، حق ان کے لیے روشن ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے، ان کے لیے کلیئر ہو گیا. ایک دوسرے اس کے بعد بھی یہ نہیں مان رہے ہیں. اب جب یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کے گلوں میں ایک توق پڑا ہوا ہے جو کانوں تک آ رہا ہے، جو انہیں سننے سے روک رہا ہے. سن رہے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے نہیں، مس یوز کرنے کے لیے. ان کے آگے ایک ضد اور ہر دھرمی کی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. فہم لا یبصرون، یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. اب جب ان کی کیفیت اور کنڈیشن یہ ہے سواء علیہم أأنذرتہم، تو اب تمہارے لیے کوئی فرق نہیں کرتا ہے، تم چاہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ان کے لیے برابر ہے. سواء علیہم أأنذرتہم أم لم تنذرہم، چاہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا ہے. لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے
نہیں ہے، کیونکہ ان کی کیفیت کیسی ہے؟ ڈرانا سمجھانا کس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ آخری بات، کس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تمہاری تبلیغ کرنا، تمہاری ہدایت کرنا. یعنی اللہ دلاسا دے رہا ہے پیغمبر کو، تمہارے ہدایت کرنے کے انداز میں، تمہارے سمجھانے کے انداز میں، تمہارے بتانے کے انداز میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو اتنی پریشانیاں ہیں، ضد کی ہرتمی کی دیواریں کے آگے، ایک پیچھے، آنکھوں پر پردہ، گلے میں توق جو کانوں تک آیا ہوا ہے، ان سب کی وجہ سے ان کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے کتنا بھی سمجھا لو ان کو، چاہے نہ سمجھاؤ، یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. اس لیے کہ تمہاری بات کو صرف وہی سمجھنے والا ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. تمہاری باتوں سے نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے، تم صرف اسی کو سمجھا سکتے ہو جس نے اپنے کانوں کو نصیحت کے لیے کھول کر رکھا ہو اور اپنے دل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کر دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان مسلمان نہیں ہے یا مسلمان ہے، حقائق سے واقف نہیں ہے، عقائد کی اصلاح نہیں ہے، صحیح عقائد کو نہیں جانتا ہے، نہیں جانتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن کانوں کو کھلا رکھا ہے سننے کے لیے اور دل کو آمادہ کیا ہوا ہے قبول کرنے کے لیے. اگر ان کی بات صحیح ثابت ہوگی تو قبول کر لیں گے، نہیں تو ہم اپنے پرانے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ تم صرف انہی لوگوں کو سمجھا سکتے ہو جنہوں نے اپنے کانوں کو سننے کے لیے اور اپنے دل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کیا ہوا ہے. اور جن کے اندر یہ دو صفت ہے، کانوں کو سننے کے لیے تیار کیا ہوا ہے اور دل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، فبشر ہو، انہیں بشارت دے دو، بمغفرت، کہ ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، واجر کریم، اور اتنا بہترین اجر دیں گے کہ ان کو بھا جائے گا. میں نے عرض کیا کریم کے معنی یعنی جو بھا جائے، اجر کریم ایسا اجر دیں گے جو ان کو بھا جائے. بھا جائے یعنی کیا؟ یعنی آپ کو جتنا ٹیمپریچر پسند ہے نا جنت میں اتنا ہی ملے گا. اگر آپ کو 26 اچھا لگتا ہے تو 26، دو لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں نا کھڑے ہوئے، ایک یہاں پر ایک یہاں پر، اس بندے کو جو ہے 22 چاہیے، اس کو 26 چاہیے، دونوں کو وہی ملے گا. آنے کا مطلب یہ ہے. لہذا جانا مطلب انسان کو ہر وقت اپنے کانوں کو سننے کے لیے اور دل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ رکھنا چاہیے. امام حسین سے اس بات کو ریلیٹ کرتا ہوں. جانا مطلب اگر کربلا میں بھی ایسا ہوتا کہ لوگوں کے دل آمادہ ہوتے قبول کرنے کے لیے اور کان تیار ہوتے سننے کے لیے، تو لوگ امام حسین کی طرف آ جاتے. اور جن کے تھے، یہ راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، راز کی بات نہیں ہے لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے راز ہے. جن کے کان آمادہ تھے سننے کے لیے اور جن کے دل آمادہ تھے قبول کرنے کے لیے، وہ آئے. صبح عاشور میں ہم نے صرف جناب حر کے بیٹے اور جناب حر کے غلام کے بارے میں سنا ہے، وہ آئے ہیں. لیکن انسان صرف شب عاشور میں وہ ایک رات جس میں امام نے جنگ کو ڈلوایا، اس میں نہر فرات پر جو سپاہی پہرا دے رہے تھے، ان سپاہیوں میں سے 38 سپاہی 38 سپاہی نہر فرات کے پہرے کو چھوڑ کر امام حسین سے آ کر ملے ہیں اور صبح کو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. 38 ان کے بعد جو ہے وہ جناب حر آئے. کیوں آ گئے یہ؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کانوں کو کھلا ہوا رکھا تھا. یہ امام حسین کے خیموں سے سب سے زیادہ نزدیک یہی سپاہی تھے جو نہر پر یہ پہرا دے رہے تھے، لیکن ان میں سے بھی سب نہیں آئے. پہرا دینے والے تو 1000 کی تعداد تھی، آئے کتنے؟ 38 آئے. باقی کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کانوں کو سننے کے لیے اور دل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کیا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم